بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. پس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. صدق اللہ العظیم. ناظرین، آج 29ویں سحری ہے. آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام ڈاکٹر محمد زبیر ہے. آج 29ویں سحری ہونے کی وجہ سے آج اس رمضان المبارک کی آخری طاق رات بھی ہے، اور ابھی یہ طاق رات موجود ہے. ابھی اس کی چند ساعتیں موجود ہیں، چند گھنٹے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہم سب پر نازل کرے، اور ہمارے لیے اس رمضان المبارک کو مغفرت کا ذریعہ بنا دے. ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں جس کا نام ہے خلاصہ قرآن، جو مفتی زبیر احمد صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. پارہ نمبر 29 کا مختصر اور منتخب خلاصہ. سورہ ملک کا آغاز ہو رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. اللہ رب العزت کی بادشاہت کا تذکرہ ابتدا کے اندر کیا گیا، اور چونکہ اس میں اللہ کی حکومت، سلطنت، غلبے کا تذکرہ کیا گیا، اسے ملک کہتے ہیں. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ملک ہے. اس کی کئی احادیث سے یہ فضیلت پتہ چلتی ہے کہ یہ عذاب قبر سے نجات دلانے میں
غیر معمولی مؤثر ترین صورت ہے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بالخصوص اس کے ترجمے، معنی اور مفہوم کو بھی سمجھنا چاہیے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اگر سورہ ملک کی تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے عذاب قبر سے نجات عطا فرمائیں گے۔ ابتدا میں اللہ رب العزت نے 4 صفات خداوندی کا، اپنی 4 صفات کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1 اللہ موجود ہے، نمبر 2 اللہ مالک ہے، نمبر 3 اللہ سب سے بالا تر ہے، اور نمبر 4 اللہ آسمان و زمین میں اپنی حکومت قائم رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ جانچ پڑتال کرے اور آزمائے کہ تم میں سے سب سے اچھا عمل والا کون ہے۔ یہاں احسن کا لفظ آیا ہے، اکثر کا لفظ نہیں آیا۔ اس سے بھی یہ نقطہ واضح طور پر پتہ چل رہا ہے، جو ہم نے پہلے بھی کئی مقامات پر ذکر کیا، کہ قیامت والے دن اچھے اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ ان کا وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا۔ جس عمل میں وزن زیادہ ہوگا، جو ہیوی ویٹ ہوگا، اور وہ ہیوی ویٹ کوئی عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ سنسیریٹی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ریاکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، نمائش اور دکھاوا نہ ہو۔ یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے جس کے اعمال زیادہ ہوں گے نہیں، بلکہ جس کے اعمال اچھے ہوں گے، بہت اعلیٰ، اچھے، بہترین، حسین اور خوبصورت اعمال ہوں گے۔ پتہ یہ چلا کہ قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا، لہذا آج ہمیں اپنے اعمال کے اندر خلوص و اخلاص، تقوی، خشیت خداوندی، صفت احسان اور اخلاص کی وجہ سے ہمیں اپنے اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ، کفار گناہ کا اعتراف کریں گے قیامت والے دن، کاش کہ ہم سن لیتے اور ہم سمجھ لیتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تکذیب نہ کرتے۔ لیکن ظاہر ہے اب وہ دنیا جو دارالعمل تھا وہ جا چکا ہوگا، اب ان کی اس حماقت کا ان کو کوئی فائدہ نہیں، اعتراف گناہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کفار کی ایک اور حماقت کا تذکرہ کیا۔ یہ کفار کہتے تھے نعوذ باللہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے بس پھر تو معاملہ ختم ہو جائے گا، ان کا پیغام حق ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں چلا جاؤں، میرے ساتھی چلے جائیں، تب بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کا یہ پیغام اور دین حق برقرار رہے گا، اور خدا کا یہ پیغام آخری انسانیت کے نام ہے، اور یہ تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گا۔ اس کے بعد سورہ قلم کا آغاز ہو رہا ہے۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مختلف قسم کے نازیبا غلط القاب دیتے تھے، اس میں سے مجنوں بھی کہا کرتے تھے۔ اللہ نے قسمیں کھا کر کے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ نبی کے اخلاق و کردار کی بلندی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق و کردار کی بلندی پر فائز ہیں۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ہے۔ اخلاق عظیمہ کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اس کے بعد وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَصِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ ایک شخص تھا، ویسے تو یہ آیات تمام کفار کے حوالے سے جو دین حق کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، مگر اس وقت اس زمانے میں ایک مخصوص شخص جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا، اس کا خاص طور پر یہاں پر تذکرہ فرمایا کہ اس آدمی، اس کافر کی باتوں میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی تنگ دل نہ ہو، نہ باتوں کے اندر آئیں۔ اب اس کی 9 برائیاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائیں۔ اشارہ اس بات کی طرف بھی کر دیا گیا کہ یہ شخص اتنی گندی بدترین قسم کی برائیوں میں مبتلا ہے، عام انسانوں کو بھی چاہیے کہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 1 یہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، اپنے کردار سے بے وقت ہو چکا ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، خیر کے کاموں کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اسی طرح گناہگار ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، سرکش اور باغی ہے، آپ ان کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں۔ پھر اس کے بعد باغ والوں کا قصہ اللہ رب العزت نے بیان کیا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ حاصل ان آیات کا یہ ہے کہ دراصل یہ کفار کہتے تھے اللہ ہم سے راضی ہے، اگر اللہ ہم سے راضی نہ ہوتا تو ہمیں اتنی وافر مقدار کے اندر مال و دنیا عطا نہ کرتا۔ اللہ نے ایک باغ والوں کا قصہ بیان کیا کہ اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھی، انہوں نے تکذیب کی، پھر خدا نے ان کے باغ کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ آزمائش کے طور پر اللہ رب العزت مال دیتے ہیں، پھر اگر کوئی صحیح طور پر اس کو استعمال نہیں کرتا، شکر گزاری نہیں کرتا، تو خدا اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔
اس سورہ کے آخر میں وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ الْآيَةِ میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو حق بات سے پھسلا دیں، ہٹا دیں. اور ایک شخص تھا جس کی نظر بد بہت لگتی تھی، اس کے ذریعے سے نبی کو گھور کر نظر بد لگانے کی کوشش کی گئی، مگر اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی. یہ جو آخری سورہ قلم کی 2 آیات ہیں نظر بد سے حفاظت کے لیے بہت مجرب اور نسخہ اکسیر ہیں. ان سے اپنے بچوں کو اور عام افراد کو بھی اپنے آپ کو نظر بد سے بچانے کے لیے خاص طور پر نظر جھاڑنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد سورہ حاقہ کا آغاز ہو رہا ہے. حاقہ قیامت کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد قوم سمود، عاد، قوم فرعون، قوم نوح کی تباہی کا ذکر فرمایا کہ ان سب نے تکذیب کی، خدا نے ان کو عذاب بنایا، عذاب کے اندر مبتلا کر دیا. تمہیں بھی ان لوگوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اس کے بعد اہل جنت و جہنم کا تذکرہ. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ اس کو پڑھیں گے، خوش ہوں گے اور اپنی من چاہی زندگی میں. جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ تباہ ہوں گے، جہنم کے اندر جائیں گے. اس کے بعد فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ قرآن کریم کے بارے میں کہ یہ حق کتاب ہے اور عزت والے رسول پر نازل کیا گیا ہے اور اللہ کا کلام ہے. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ ان کو کہہ دیں اگر کوئی شخص جھوٹا دعوی نبوت کرتا ہے تو خدا کی طرف سے ہلاکت آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہو رہی ہے، مسلسل وحی آ رہی ہے. اگر انہوں نے اللہ پر نعوذ باللہ جھوٹ باندھا ہوتا اور یہ برحق پیغمبر نہ ہوتے، اپنے دعوی نبوت میں نعوذ باللہ جھوٹے ہوتے تو خدا کا عذاب آ جاتا. یہاں تائید ہو رہی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ سچے اور حق والے پیغمبر ہے، لہٰذا تم کو ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے. اس کے بعد سورہ معارج. معارج کا معنی ہوتا ہے سیڑھی چڑھنا. دراصل اس سورت کی 3 نمبر آیت میں اس کا تذکرہ تھا، اس مناسبت سے اس کو سورہ معارج کہا گیا. اس کی ابتدا کی آیات کا مختصر پس منظر یہ کہ نضر بن حارث ایک شخص تھا جو قرآن کا استہزاء اڑاتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اگر یہ قرآن سچا ہے تو ہم ایمان نہیں لے کر کے آ رہے تو اللہ کو چاہیے نعوذ باللہ ہم پر اللہ عذاب نازل کر دیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا یاد رکھو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اگر وہ آیا تو اسے روکنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا. اس طرح تم خدا کے عذاب کو دعوت نہ دو. اس کے بعد قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن آسمان سیاہ ہو جائیں گے اس دن، پہاڑ روئی کے برابر روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، دوست آمنے سامنے ہو کر بھی کچھ نہ کر سکیں گے. مجرمین اس دن چاہیں گے کسی طرح مال متاع کا فدیہ دے کر عذاب سے جان چھڑا لے، مگر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. کلا کہا جائے گا ہرگز تم اپنے آپ کو عذاب سے اب نہیں بچا سکتے. اس کے بعد اہل جنت کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اہل جنت کی صفات وہ ہیں کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں پر دوام رکھتے ہیں، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، ان کے مال کے اندر مانگنے والے کا محروم طبقے کا حق ہوتا ہے، عزت نفس والے ہوتے ہیں اور ہمیشہ اپنی بیوی اور اپنی باندی کے علاوہ کہیں پر خواہشات نفسانیہ کو پورا نہیں کرتے، وعدے پورا کرتے ہیں، شہادتوں پر قائم رہتے ہیں. یہ صفات اللہ رب العزت نے اہل جنت کی بیان فرمائی. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز کی، وعدہ پورا کرنے کی، سچائی کی، صفائی کی، ان ساری کی ساری گواہیوں کو اور صفات کو اپنانا چاہیے. اس کے بعد سورہ نوح کا آغاز ہو رہا ہے. انا ارسلنا نوحا الی قومی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی، مگر کچھ ہی افراد 80-82 افراد مسلمان ہوئے اور وہ قوم 4 بتوں ود، سوا، یغوث اور یعوق نام کے 4 بتوں کی پرستش کیا کرتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا لمبا عرصہ صدیاں دعوت توحید دینے کے باوجود نہ ماننے کی صورت میں پھر اللہ رب العزت سے فرمایا یا اللہ ان کفار میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ رکھ. اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا، ان پر عذاب آیا جس سے یہ سارے کفار تباہ ہو گئے. وہاں اللہ رب العزت نے فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ رب العزت نے سورہ نوح کی آیت نمبر 7، 8، 9، 10 کے اندر یہ صفات بیان کی کہ تم اپنے رب کے سامنے استغفار کا اہتمام کیا کرو، معافی کا اہتمام کیا کرو. اللہ معاف کرنے والا ہے. اس استغفار کے نتیجے میں اللہ رب العزت گناہ معاف فرمائے گا، موسلادھار رحمت کی بارشیں برسائے گا، اللہ رب العزت مال عطا کرے گا، بیٹے عطا کرے گا. یہ استغفار کی خصوصیات ہوتی ہیں. اللہ ہم سب کو صفات
حیات استغفار عطا فرمائیں اور استغفار کا توبہ کا عادی بنائیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سورہ جن کا آغاز فرما رہے ہیں۔ جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنا۔ اس صورت میں چونکہ اس کا ذکر ہے اس لیے اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ جن رکھا گیا۔ جنات کے قرآن کریم سننے کا واقعہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین اور جنات آسمان کی طرف جا کر کچھ باتیں سننے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب بھی یہ اس طرح کی کوئی کوشش کرتے تھے تو شہاب ثاقب ان پر جا کر کے پڑھتے تھے۔ چنانچہ جنات نے، شیاطین نے باقاعدہ جماعت تشکیل دی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس مناسبت کا اور اس واقعے کا تذکرہ چونکہ یہاں کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف سے واپسی پر مقام نخلہ کے قریب فجر کی نماز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے، اس میں جنات نے قرآن کریم سنا، مسلمان ہوئے، پھر اپنی جنات کی قوم کے اندر گئے، تبلیغ کی، وفود در وفود لوگ اہل جنات میں سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوتے رہے۔ اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی و پیغمبر ہیں اور جنات کے بھی۔ اس کے بعد سورہ مزمل۔ مزمل کا معنی ہوتا ہے چادر لپیٹنے والا۔ پہلی وحی جب آئی تو چادر لپیٹ کر ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا زملونی، کہ مجھے چادر لپیٹ دو۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر باقاعدہ تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض قرار دی، قم اللیل الا قلیلا، لیکن پھر اگلی آیت میں تقریباً 1 سال کے بعد تہجد کی یہ فرضیت منسوخ ہو گئی۔ پھر 4 باتوں کا حکم دیا گیا: نماز کا اہتمام، زکوٰۃ کا اہتمام، صدقہ اور اللہ سے معافی مانگنے کا اہتمام۔ ظاہر ہے نبی کے توسط سے یہ ساری انسانیت کو حکم ہے۔ اس کے بعد سورہ مدثر، یہاں بھی ابتدا میں اللہ نے محبت کے ساتھ یا ایھا المدثر، محبت کے ساتھ چادر لپیٹنے والے کا لقب دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا کہ آپ اپنے رب کی تکبیر کہیے، کپڑے پاک رکھیے اور شرک کی گندگی سے ظاہر ہے کہ آپ تو پاک ہیں ہی، انسانیت کو پاک کیجئے، نذیر و بشیر صفات کا تذکرہ۔ اور پھر اس کے بعد اس صورت کے اختتام کے اندر اہل جہنم کا ایک مقولہ بڑا قابل توجہ ہے۔ اہل جہنم سے کہا جائے گا ما سلککم فی سقر، کیا وجہ ہے کہ تم جہنم میں کیوں آئے؟ وہ کہیں گے لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، صدقہ نہیں دیتے تھے، اہل باطل کی مجلس کے اندر رہتے تھے۔ ان وجوہات کی بنیاد پر آپ جہنم کے اندر ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ سارے کارہائے جہنم ہیں، ہمیں ان سے احتراز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ قیامہ کا اور وہاں بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا تذکرہ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سوچتے ہیں کہ یہ دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اس انسان کے جسم میں، باڈی میں جو ہاتھ کی انگلیوں میں جو پورے تھے، اسی جیسے پورے والا انسان دوبارہ بنا کر کے ہم اس کو اپنے سامنے کھڑا کر لینے پر بھی قادر ہے۔ پھر اہل جنت کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا کہ ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ سورہ دہر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے یہ انسان اس قابل ہی نہیں تھا، اس کی اتنی وقت ہی نہیں تھی کہ اس کا تذکرہ کیا جائے، پھر اللہ نے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے، اللہ رب العزت نے سننے کے لیے کان، آنکھیں، نعمتیں عطا فرمائیں۔ اب اللہ رب العزت یہ نعمتیں دیکھ کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون شکر گزار بنتا ہے اور کون نافرمان بنتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مرسلات، ابتدا میں 5 قسم کی اللہ رب العزت نے ہواؤں کی قسمیں کھا کر کے قیامت کے وقوع کا تذکرہ فرمایا، اور پھر آخر میں ان المتقین فی ظلال و عیون، اہل جنت کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے سائے ہوں گے، چشمے ہوں گے، میوہ جات ہوں گے، بدلے کے اندر ان کو کہا جائے گا اب مزے سے یہ ساری کی ساری نعمتیں کھاؤ۔ اور اہل جہنم کا تذکرہ اس لیے کہ تم ان کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جی ناظرین، اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے قرب الہی، جو آپ کے سامنے پیش کریں گے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب۔ چلتے ہیں قرب الہی کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی
تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی نے گھبرا کر یہ پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر، ہم تو چاہتے ہیں کہ اچھا کپڑا پہنے، اچھے جوتے پہنے، تو یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جمیل، اللہ تو خوبصورت ہے، ویحب الجمال، اور وہ خوبصورتی پسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں تکبر نہیں ہے۔ تکبر دو باتوں پر مشتمل ہے، بطر الحق، حق کا انکار کرنا، حق سے گریز کرنا، وغمط الناس، اور لوگوں کو کمتر سمجھنا۔ یعنی انسان اگر دوسرے انسان کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے تو وہ متکبر انسان ہے۔ دوسرے انسان کو اپنے سے کمتر سمجھنا اگر یہ رائی کے دانے کے برابر بھی انسان کے اندر ہے تو اس کے نتیجے میں انسان جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اور اگر حق بات انسان کے سامنے آئی ہے اور وہ اس کو ماننے سے گریز کر رہا ہے، یہ چیز بھی اس کے اندر ایک ایسی بیماری ہے جو اسے جنت میں داخل ہونے سے محروم کر دیتی۔ ہم بہت ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، ان کے معاشی حالات کی وجہ سے، ان کے خاندان کی وجہ سے، ان کی شکل و صورت کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے۔ یہ ایک نہایت ہی خطرناک رجحان۔ اسی طرح سے ہم بہت ایسا ہوتا ہے کہ حق بات سے گریز کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ہماری مرضی کے خلاف ہے، وہ ہمارے فائدے کے خلاف ہوتی ہے۔ یہ بھی نہایت خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالی ہم کو حق پسند بنائے اور ہمارے اندر عاجزی پیدا کرے کہ ہم سب انسانوں کو اپنی ہی طرح کا سمجھ کر ان کو یہ سمجھیں کہ وہ ہمارے برابر کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، قصص الانبیاء میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم 29ویں سحری میں ہیں اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا تیسرا حصہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت جو ہے علل اعلان دعوت کی، لیکن جو قریش کے لوگ تھے وہ انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ آپ کا انکار کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے طائف کا سفر کیا، طائف والوں کو آپ نے جو ہے اللہ کا پیغام پہنچایا، اپنی رسالت کی بات کی، لیکن طائف والے جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلاتے رہے اور آپ وہاں سے بھی پھر واپس تشریف لائے، اور اس کے بعد مکہ کے جو قرب و جوار کی جو بستیاں تھیں ان تک آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ نبوت کا 12واں سال جب ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہوا جسے واقعہ معراج کہتے ہیں۔ چونکہ میں بہت تفصیل سے تو نہیں جا سکوں گا، واقعہ معراج پر ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، لیکن میں مختصر سی جو ہے اس کے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ واقعہ معراج جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ پہلا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے، اور یہ جو سفر آپ نے کیا یہ زمینی سفر کہلاتا ہے، اور یہ زمینی سفر آپ نے اللہ کے حکم سے براق نام کے ایک جانور پر سفر کیا۔ اور یہ جو زمینی سفر ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوتا ہے، اسے ٹیکنیکل لینگویج میں اسرا کہتے ہیں۔ یہ معراج نہیں کہلاتا، اسرا کہلاتا ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ سے آپ آسمانوں کی جانب گئے، یعنی بلندی کی طرف گئے، یہ والا جو سفر ہے یہ معراج کہلاتا ہے۔ یعنی یہ 2 حصے ہیں، ایک اسرا ہے اور ایک معراج ہے۔ یہ جو اسرا والا جو سفر ہے اس میں آپ یہ پکچر دیکھیے ناظرین، اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے سوار ہوئے براق پر، اور سب سے پہلے جو آپ کا اسٹیشن تھا وہ یثرب تھا یعنی مدینہ۔ اس کے بعد وہاں سے براق کے ذریعے سے آپ ماؤنٹین سینائی کی طرف گئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں پر ہم نے واقعہ دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہاں سے آپ بیت اللحم گئے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور اس کے بعد براق کے ذریعے سے آپ مسجد اقصیٰ کی طرف آئے۔ یہ پورا کا پورا سفر جو ہے یہ اسرا کہلاتا ہے۔ اس کی اپنی جزیات ہیں جس کے اندر ابھی میں نہیں جا پاؤں گا۔ اس کے بعد یہاں پر مسجد اقصیٰ پر جب ہم پہنچتے ہیں تو مسجد اقصیٰ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاں پر 2 مختلف عمارتیں ہیں جن کو لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں۔ ایک مسجد اقصیٰ ہے جس کا گنبد گرے کلر کا ہے،
اور ایک اسی کے ساتھ ایک دوسری عمارت ہے جس کا گنبد گولڈن کلر کا ہے، جس کو ڈوم آف دا راک کہتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے جو پکچر ہے، اس پکچر میں دونوں دیکھیں عمارتیں موجود ہیں، ایک مسجد اقصیٰ ہے جو گرے کلر کے گنبد والی ہے، اور ایک ڈوم آف دا راک ہے جس کا گنبد گولڈن کلر کا ہے۔ ہم ڈوم آف دا راک پہ بات کرتے ہیں۔ یہ جو ڈوم آف دا راک ہے، آپ یہاں پر دیکھیں، الگ سے ایک اور پکچر میں دکھا رہا ہوں، ڈوم آف دا راک کی یہ الگ سے پکچر ہے۔ یہ جو گولڈن کلر کا گنبد ہے نا ناظرین، اس کے بالکل نیچے اگر آپ اندر سے اس عمارت میں داخل ہوں گے تو گنبد کے نیچے جو ہے ایک بہت بڑی چٹان ہے، اسی کو راک کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چٹان کا آپ دیکھیں اندر سے جا کر ٹاپ ویو آپ کو دکھایا گیا ہے اگلی پکچر میں، اور یہ ٹاپ ویو جو ہے یہ اس راک کا ویو ہے، اور اس کو ذرا کلوز کر کے دیکھیں تو یہ اگلی پکچر دیکھیں، یہ ہے وہ چٹان۔ یہ چٹان جو ہے اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اس چٹان پر آسمانوں سے ایک سیڑھی نازل ہوئی تھی، اور اس سیڑھی کے ذریعے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو جو ہے وہ آسمانوں کی طرف لے گئے تھے اس ڈوم کی، یعنی یہ چٹان کے ذریعے سے۔ اور جب آپ آسمانوں پہ پہنچے تو اگلی پکچر اب آپ دیکھیں، یہاں پر مسجد اقصیٰ کے ساتھ ایک سیڑھی سی نظر آ رہی ہے، اور اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر پہنچے ہیں تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ بالترتیب حضرت آدم علیہ السلام، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور فائنلی 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ جو 7واں آسمان ہے، ابراہیم علیہ السلام جس جگہ موجود ہوتے ہیں وہاں پر 7ویں آسمان پر خانہ کعبہ کی شکل کی ایک عمارت بھی بنی ہوئی ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس پکچر میں آپ کو بیت المعمور بھی نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد آپ جو ہے مزید آگے گئے، جنت اور جہنم کی سیر کی، اور اس کے بعد مزید آگے گئے اور ایک درخت کے پاس آپ پہنچے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اب اس کے آگے کا راستہ آپ خود طے کریں گے، تو اس کے آگے آپ مزید آگے گئے، اور کہاں تک گئے یہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ معراج سے واپسی پر ناظرین آپ کی زندگی میں 2 بڑے اہم معاملے ہوئے، اور وہ یہ کہ مدینہ سے کچھ وفد آئے اور ان وفود نے آ کر آپ سے ملاقات کی اور وہ آپ پر ایمان لے آئے، اور یہ جو ایمان لانے کا واقعہ ہے یہ 2 مرتبہ ہوا، جسے تاریخ میں بیت عقبہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی بیت تھی جسے پہلی بیت عقبہ، اور پھر دوسری بیت عقبہ کہا جاتا ہے، یعنی مدینہ کے لوگوں نے آپ کو یہ تسلی دی کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور اگر مکہ کے لوگ آپ کو نہیں جینے دے رہے اور آپ کو ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، تو آپ مدینہ تشریف لے آئیے۔ یہ دراصل ان کی طرف سے ایک انویٹیشن تھا جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ڈھارس ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑے اطمینان کا باعث آپ کے لیے بنا یہ معاملہ۔ اس کے بعد قریشیوں نے آپ کو جو ہے وہ مزید زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا، اور بالآخر قریشیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ نبوت کا یہ جو 14واں سال تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ چھوڑ کر ہجرت کر جائیے اور مدینہ تشریف لے جائیے۔ چنانچہ آپ نے جو ہجرت والی رات تھی اس میں اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سلایا، اور آپ رات کے پچھلے پہر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اپنے حجرے سے، اپنے گھر سے نکل گئے۔ اور مکہ میں آپ ذرا غور کیجئے گا کہ اگر آپ میپ میں دیکھیں گے تو مکہ کے شمال میں جو ہے وہ مدینہ ہے، اور مکہ کے جنوب میں جو ہے وہ غار ثور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ آپ فوراً مدینہ نہیں گئے، بلکہ آپ پہلے جنوب میں آ کر غار ثور میں آپ نے پناہ لی، اور 3 دن تک آپ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں موجود تھے۔ یہ پکچر آپ دیکھیے، یہ غار ثور کی پکچر ہے، اور یہ اس کا ایک اور کلوز ویو ہے، اور یہ ایک تیسرا ویو ہے۔ یہ تینوں آپ کو جو ہے غار ثور میں یہ پکچر نظر آ رہی ہیں، جن میں یہ دونوں صاحبان 3 دن تک موجود رہے۔ مکہ والے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ مدینہ کی طرف گئے، لیکن ظاہر ہے وہ ناکام ہوئے۔ 3 راتوں کے قیام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا رخ کیا، اور مدینہ پہنچنے سے پہلے ایک بستی تھی جس کا نام تھا قباء، وہاں پر آپ پہنچے، اور آپ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے جس مسجد کی بنیاد رکھی وہ مسجد قباء ہے۔ یہ پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پکچر آج کی مسجد قباء ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بنائی جانے والی پہلی مسجد ہے۔ اس کے بعد مسجد قباء سے آپ مدینہ کی طرف تشریف لے گئے۔ مدینہ میں جب آپ پہنچے تو بہت سارے صحابہ نے آپ کا ویلکم کیا، استقبال کیا، اور وہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے جن کے گھر میں آپ نے جو ہے وہ چند دن گزارے، یعنی وہ آپ کے سب سے پہلے مہمان نواز تھے مدینہ میں۔
مدینہ کے جو صحابی تھے جن کو ہم انصار کہتے ہیں، ان کے دو بڑے بڑے قبیلے تھے، ایک اوس تھا اور ایک خزرج تھا، اور اس کے علاوہ مدینہ میں 3 یہودیوں کے قبیلے بھی آباد تھے، جن میں سے ایک بنو قینقاع، دوسرا بنو نذیر اور تیسرا بنو قریظہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر 3 بڑے اہم کام کیے۔ سب سے پہلے آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، جسے آج ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ دوسرا، آپ نے مواخات قائم کی، یعنی آپ نے ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا، اور تیسرا آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ یہ تھا کہ اگر کوئی باہر کا دشمن مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، اور اگر مسلمانوں پر حملہ ہوگا تو وہ دراصل پورے مدینہ پر حملہ تصور ہوگا، اور اگر یہودیوں پر حملہ ہوگا تو وہ بھی پورے مدینہ پر حملہ تصور ہوگا۔ پھر اس طرح ہوا ناظرین کہ ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی جو ہے جھڑپیں مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان ہوتی رہیں، لیکن سب سے بڑی جنگ جو کافروں کی یعنی قریش مکہ کی اور مسلمانوں کی جو سب سے بڑی جنگ ہوئی تاریخ میں، وہ سن 2 ہجری میں ہوئی، جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، جو رمضان المبارک میں 17 رمضان کو ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ مسلمان 313 تھے، لیکن کافروں کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نصرت کی، اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ اس جنگ کا جو میدان تھا، بدر کا میدان، یہ آپ پکچر دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ میدان ہے پہاڑوں کے درمیان جہاں پر جنگ کا مارکا پیش آیا تھا۔ اور اب یہ دوسری پکچر آپ دیکھیے، یہاں پر ایک بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے آج، جسے شہدائے بدر کی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے، اور جبکہ 70 یا 72 کے قریب کفار مارے گئے۔ اور یہ پکچر آپ دیکھیے، یہ ایک فہرست ہے ان مسلمانوں کی جو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ اس جنگ کے اختتام پر ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا جس نے خلاف ورزی کی تھی، جس کا نام بنو قینقاع تھا، اس کو سزا کے طور پر مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ سن 3 ہجری میں ایک اور مارکا پیش آیا جسے ہم جنگ احد کہتے ہیں۔ جنگ احد میں جو میدان تھا وہ احد کا میدان تھا۔ یہ پکچر آپ کے سامنے موجود ہے، یہ احد کا میدان ہے، اور یہ دوسری پکچر دیکھیے، یہ احد کے میدان میں ایک چھوٹی سی گھاٹی ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مختلف صحابہ کے ساتھ یہاں پر موجود تھے اس جنگ کے دوران۔ اور اس گھاٹی کا ایک کلوز ویو دکھاتا ہوں آپ کو، یہ تیسری پکچر آپ دیکھیے، یہ اس گھاٹی کا ایک کلوز ویو ہے۔ اس جنگ کے اختتام پر بھی مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، گو کہ وقتی طور پر تھوڑا سا مسلمانوں کو نقصان پہنچا، لیکن کامیابی ہوئی۔ اور اس جنگ کے اختتام پر ایک دوسرا یہودی قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو نذیر، وہ بھی اپنی وعدہ خلافی کی وجہ سے جلا وطن اسے کر دیا گیا، اسے وہاں سے نکلنا پڑا۔ سن 5 ہجری میں تیسری جنگ ہوئی جسے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کہتے ہیں، جس میں مسلمانوں کو بہت ہی برتری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فتح نصیب کی، کھلی فتح نصیب کی، اور اتنی بڑی فتح دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کا اب کمر کافروں کی ٹوٹ گئی ہے اور اب یہ کبھی ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ اس جنگ کے اختتام پر جو تیسرا یہودیوں کا قبیلہ تھا جو بنو قریظہ تھا، انہوں نے بہت بڑی ایک سازش کی تھی جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے ان کے خلاف جنگ کی اور ان کو قتل کر دیا۔ سن 6 ہجری میں یہ ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ مکہ کی جانب روانہ ہوئے عمرہ ادا کرنے کی غرض سے، لیکن کافروں نے انہیں عمرہ ادا نہیں کرنے دیا، انہیں روک لیا حدیبیہ کے مقام پر۔ اور حدیبیہ کے مقام پر ایک سمجھیں کہ ایک ڈسکشن ہوئی جس میں کہ ایک ایگریمنٹ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور اس ایگریمنٹ کے مطابق مسلمان آج تو عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے، اگلے سال آ کر دوبارہ عمرہ کریں گے، یہ طے پایا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حدیبیہ کے مقام پر یہ معاہدہ کر کے واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ یہ پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے اس حدیبیہ کے مقام پر بنائی گئی آج مسجد ہے جس کا نام مسجد حدیبیہ ہے۔ اس مسجد حدیبیہ کے ساتھ آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا، جو کفار کے ساتھ معاہدہ ہوا، اس میں یہ طے پایا تھا کہ 10 سال تک اب مسلمان اور کافر آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور جو مسلمانوں اور ان کے حلیف قبیلوں پر حملہ کرے گا وہ مسلمانوں پر حملہ سمجھا جائے گا، اور اگر کافروں کے حلیف قبیلے پہ حملہ کوئی کرے گا تو وہ کافروں پر حملہ سمجھا جائے گا، لیکن آپس میں جنگ نہیں ہوگی۔ 10 سال کا یہ معاہدہ تھا۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے مختلف جو بادشاہ تھے ان کو خطوط لکھے، مختلف ریاستوں کو خطوط لکھے۔ یہ پکچر آپ دیکھیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے گئے خطوط کا ایک سیمپل ہے، ایک نمونہ ہے جو میوزیم میں، ٹرکی کے میوزیم میں موجود ہے، اور یہ ایک دوسرا نمونہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے گئے خطوط ہیں۔
اسی کے درمیان خیبر کا ایک مارکہ پیش آیا، غزوہ خیبر پیش آیا۔ یہ پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خیبر کا وہ قلعہ ہے جو کہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا، جھنڈا دوں گا، جس سے اللہ اور رسول بھی جس سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عطا کیا، اور حضرت علی نے اپنی بہادری سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اس خیبر کو فتح کیا۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ کیوں ہوا؟ کیونکہ جو کافر تھے انہوں نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تھی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے وہاں پر اپنا لشکر تیار کیا اور مکہ کی جانب روانہ ہوئے، لیکن ان کا اتنا بڑا لشکر تھا کہ کافر اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لہٰذا مکہ بغیر کسی خون خرابے کے فتح ہو گیا۔ یہ سن 8 ہجری کی بات ہے۔ یہ پکچر آپ دیکھیے، یہ آج کا جو مکہ ہے اس کا یہ باب فتح کہلاتا ہے۔ اس باب فتح سے اصل میں مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہوا تھا۔ سن 9 ہجری ایک اور بڑا مارکہ پیش آیا جس کا نام ہے غزوہ تبوک۔ وہاں پر بھی آپ نے جو ہے وہ فتح حاصل کی۔ اس کے بعد سن 9 ہجری سٹارٹ ہوتا ہے۔ سن 9 ہجری میں پہلا حج آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا امیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کی سربراہی میں وہ سن 9 ہجری کا حج ہوا۔ اور پھر سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ حج کیا، اور یہ آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا جس میں آپ نے خطبہ دیا، جو خطبہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع بڑا مشہور ہے، یہ پورا کا پورا چارٹر آف ہیومینٹی ہے۔ اس کی تفصیل میں جا نہیں سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ یہ جو خطبہ حجۃ الوداع تھا، اس کے جو مین جو نکات تھے ناظرین وہ یہ تھے کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر یا اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، بلکہ جو بلندی کا معیار ہے وہ صرف تقویٰ ہے، صرف اور صرف تقویٰ۔ اسی خطبے میں آپ نے غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی بھی ہدایت کی، آپ نے عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی ہدایت کی، آپ نے سود کے معاملات سے جو ہے لوگوں کو باز رکھنے کی بات کی، اور بہت ساری چیزیں آپ نے اسی خطبے میں ارشاد فرمائیں۔ اب آتے ہیں وہ سال جو کہ سن 11 ہجری کا سال ہے۔ سن 11 ہجری کا سال 12 ربیع الاول کا دن، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کا دن تھا۔ سن 12 ربیع الاول کو کافی عرصے سے آپ کی طبیعت خراب ہوتی چلی آ رہی تھی، یہاں تک کہ بعض نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو آگے کیا تھا کہ آپ نماز ادا کیجئے اور میں پیچھے ہوں، یعنی آپ نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی اور حضرت ابو بکر نے امامت کرائی تھی۔ سن 11 ہجری 12 ربیع الاول کا دن آپ کی طبیعت بہت شدید خراب تھی۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں موجود تھے، آپ کا جو سر مبارک ہے وہ حضرت عائشہ کی گود میں تھا، آپ کے ماتھے سے پسینہ آ رہا تھا، اور آپ کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عائشہ کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اور اس وقت حضرت عائشہ کے بھائی آپ کے حجرے میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا، اور آپ کی نظروں سے یہ پتہ چل گیا حضرت عائشہ کو کہ شاید آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ نے یعنی حضرت عائشہ نے وہ مسواک لی، اور وہ مسواک اپنے دانتوں سے چبائی اور اس کو نرم کیا حضرت عائشہ نے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسواک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کی، اور آخری میں کچھ غلاموں کے بارے میں اور عورتوں کے بارے میں احکامات دیے، اور وہ مسواک کرنے کے بعد آپ کی زبان سے جو آخری الفاظ ادا ہوئے وہ تھے اللہم الرفیق الاعلیٰ، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یا اللہ مجھے نبیوں، صدیقوں، صالحین اور شہداء کے ساتھ مجھے کر دے، مجھ پر رحم فرما، میری مغفرت کر دے۔ اللہم الرفیق الاعلیٰ کے الفاظ آپ نے ادا کیے، اور حضرت عائشہ کی گود میں ہی آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ یہ واقعہ جب ہوگا، جب مسلمانوں کو پتہ چلا، تو اب معاملہ یہ آیا کہ آپ کی تدفین کہاں کی جائے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا مکہ میں کی جائے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ مدینہ کے قبرستان میں کی جائے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ پیغمبر جس جگہ وفات پاتا ہے، جس جگہ اس کا وصال ہوتا ہے، اس کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ طے پایا
کہ آپ کی جو مزار ہے، آپ کا جو مقبرہ ہے، آپ کا جو روضہ ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہی بنایا جائے گا، لہٰذا حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ کی تدفین کی گئی۔ ناظرین، یہاں تک ہمارا قصص الانبیاء کا یہ جو پروگرام ہے یہ ختم ہو گیا۔ میں نے جو پہلا دن تھا رمضان المبارک کا، حضرت آدم علیہ السلام سے ہم نے ابتدا کی تھی، اور آج 29ویں سحری ہے۔ آج ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں ان کے واقعے کو مکمل کیا، اور ان کی سیرت کو ان کے جہان فانی سے رخصت ہونے تک بیان کیا، اور ان کو بتا دیا کہ آج جو مسجد نبوی میں جو روضہ مبارک ہے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ یہ میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ ممکن ہے کہ آج اس رمضان المبارک کی یہ آخری ٹرانسمیشن ہو، آخری سحری ٹرانسمیشن ہو، اور ہم چاہتے تھے کہ تمام کے تمام جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں وہ مکمل ہو جائیں، لہٰذا آج ہم نے مکمل کر لیا۔ امید ہے آپ کو یہ پوری سیریز پسند آئی ہوگی۔ اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو، کوئی بھی چیز میں نے غلط بیان کی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اور میں آپ لوگوں سے بھی چاہوں گا کہ آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے، اور ہماری اس پوری ٹیم کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحمت اور اپنا فضل نازل فرمائے۔ اور ایک اور بات کہ اگر بالفرض اگر ایک اور سحری ہمیں میسر آئی، اگر روزہ ایک اور ہوا، تو کل کی سحری ٹرانسمیشن میں آپ کے سامنے مسجد نبوی کی جو خاص باتیں ہیں روضہ رسول کے بارے میں اور ریاض الجنہ کے بارے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوا تو اگلے سال تک اگر زندہ رہے اس وقت تک قصص الانبیاء کی اس ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، ڈاکٹر ریحان احمد صاحب اب آپ کو رجسٹر ہو گئے ہوں گے، جو آپ کے سامنے اصل میں ہماری سحری ٹرانسمیشن کے دو ڈیفرنٹ سیگمنٹ میں آپ کو نظر آتے ہیں، ایک ہماری جو اسپیشل ڈاکیومنٹری ہے اس میں، اور دوسرا قرآن اور دنیا میں۔ اس وقت ہوا ہے اس سیگمنٹ کا جس کا نام ہے قرآن اور دنیا، جو ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا مشاہدہ ہے کہ انسان جب مل کر رہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان میں اختلافات ہو جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بندوں کے تعلقات باہمی طور پر خراب ہوں، چنانچہ قرآن مجید میں انہوں نے متعدد ہدایات دی ہیں جو اس مسئلے کو ایڈریس کرتی ہیں، اور خاص طور پر قرآن مجید کا ایک مقام سورۃ الحجرات وہ جگہ ہے جہاں پر بہت جامعیت مگر اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس صورتحال کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ اس میں جو بنیادی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں۔ دیکھیے، جس وقت کسی شخص کے ساتھ ہم اخوت کا تعلق قائم کرتے ہیں، اسے بھائی بناتے ہیں، تو تین چیزیں وہاں شامل ہوتی ہیں جو سگے بھائیوں میں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ باہمی طور پہ محبت ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ مشکل وقت میں وہ ساتھ دیتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ وہ قطع تعلق نہیں کرتے ہیں، مل کے رہتے ہیں، ملتے جلتے رہتے ہیں۔ تو یہی وہ تین چیزیں ہیں جو یہاں بھی مطلوب ہیں۔ حضور نے اس کو بہت کمال طریقے پہ بیان کیا ہے۔ آپ نے یہ توجہ دلائی ہے ایک موقع پر، غالباً حضور کے سامنے کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہوگا، تو حضور نے یہ بات بیان کی ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ کرے۔ یعنی رنجش ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، کسی کی بات کے اوپر کوئی شخص برا مان گیا، ہو گیا، لیکن یہ وقتی چیز ہونی چاہیے۔ 3 دن سے زیادہ نہ گزریں، 3 راتیں نہ گزریں، انسان 3 راتوں سے زیادہ نہ سوئے، اور ہر رات وہ یہ سوچے کہ اسے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، اور تیسرے دن تو وہ فیصلہ کر لے۔ اور پھر حضور نے اس کو مزید واضح کیا ہے کہ یہ نوبت نہ آئے کہ دونوں مل رہے ہیں تو ایک ادھر دیکھ رہا ہے، دوسرا ادھر دیکھ رہا ہے، نظریں نہیں ملا رہے، یعنی ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کے روادار نہیں رہے۔ تو حضور نے سختی کے ساتھ اس کے اوپر متنبہ کیا، اور پھر موٹیویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بہتر شخص وہ ہے، ان دونوں میں سے بہتر شخص وہ ہے جو آگے بڑھ کے سلام کرے گا، یعنی جو آگے بڑھ کے تعلقات کو درست کرنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محترم ہے۔ تو یہ حضور کی ہدایت ہے۔ اچھا، اس عرصے میں باقی لوگ کیا کریں گے؟ تماشا دیکھیں گے، مزہ کریں گے، انجوائے کریں گے صورتحال کو؟ نہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ،
باقی لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ صلح کرا دیں. کیسے؟ طاقتور کا ساتھ دیں اور کمزور کو دبا دیں؟ نہیں، عدل کے ساتھ. نزاع اگر ہوا ہے تو کسی کی غلطی تو ہوگی نا، تو پھر جس کی غلطی ہے اس کی توجہ دلائیں اور اسے حق کی طرف لائیں. تو یہ ہے قرآن مجید نے جو اس ضمن میں ہدایت کی ہے. اور اس کے ایک برعکس رویہ بھی ہوتا ہے جسے قرآن نے مشائم بن نمیم کے الفاظ سے بیان کیا ہے کہ لوگ چغلیاں لگاتے ہیں. دو لوگوں میں اگر اختلاف ہو رہا ہے تو پھر اس کو انجوائے کرتے ہیں، اس کی بات اس سے کہتے ہیں اور اس کی شکایت اس سے کرتے ہیں، نتیجتاً فساد اور بڑھتا ہے. تو اس چیز سے بھی روکا گیا ہے. اور آخری چیز اس ضمن کی یہ ہے کہ کچھ رویے ہوتے ہیں جو جھگڑے کو پیدا کرتے ہیں. قرآن نے ان پہ متنبہ کیا. مثال کے طور پر ایک دوسرے کا مذاق اڑانا یا کسی کے برے نام رکھنا، کسی کو ٹھگنا کہہ دیا، کسی کو کالیا کہہ دیا، یہ عمومی رویہ ہے. ہم تحقیر کے لیے کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے گفتگو میں طنز کرنا لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں، ہم نے تو بڑا اچھا طنز کیا، لیکن یہ ایک نشتر بن کر کسی کے دل پہ چبھتا ہے. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. جب ان ہدایت پر عمل کیا جائے گا تو پھر اطمینان رکھیے ہمارے تعلقات اول تو کبھی خراب نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز فوراً ٹھیک ہو جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی ناظرین، ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے جس کو پیش کرتے ہیں شجاع الدین شیخ صاحب، جو کہ قرآن کی بہت عمدہ تفسیر بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے. تو آج ان کا دیکھتے ہیں کہ پیغام رمضان میں وہ کیا ہمارے ساتھ ڈسکس کریں گے. چلتے ہیں شجاع الدین شیخ صاحب کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے بغیر ہمیں نجات نہیں مل سکتی. جا بجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا قرآن کریم میں حکم دیا گیا. آپ سے محبت، آپ کا ادب، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع اور آپ کے دین والے کام میں آپ کے مشن میں شریک ہونے کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا. ابتدا میں سورہ اعراف آیت نمبر 157 کا آخری حصہ تلاوت کیا گیا. یہاں بڑی پیاری باتیں آئی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیادوں کے حوالے سے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر بڑا پیارا کتابچہ بھی ہے اور خطاب بھی ہے. اسی کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 آخر میں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وعزروہ، اور جنہوں نے نبی علیہ السلام کی تعظیم اور ادب کیا، وَنَصَرُوهُ، اور جنہوں نے نبی اکرم علیہ السلام کی نصرت یعنی ان کی مدد کی ان کے مشن میں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور یعنی قرآن پاک کی جنہوں نے اتباع یعنی پیروی کی جو نبی علیہ السلام کے ساتھ نازل کیا گیا. أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. کن کو فلاح ملے گی؟ ہمیشہ کی کامیابی ملے گی جو چار بنیادوں پر تعلق قائم رکھے نبی علیہ السلام سے: حضور پر ایمان، حضور کی تعظیم، حضور کی نصرت مشن میں شریک ہونا، اور نور قرآن جو حضور پر قرآن پاک نازل ہوا اس کی اتباع کرنا. اللہ کے رسول پر ایمان زبان سے بھی اور دل سے بھی ضروری ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب دونوں ضروری ہیں. اور سچا ایمان جب دل میں ہوگا تو حضور کی محبت بھی ہوگی. قرآن کریم میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور مقدم اور محترم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلی بات حضور پر ایمان زبان سے آگے بڑھ کر دل سے. دوسری بات جنہوں نے نبی علیہ السلام کی تعظیم اور ادب کیا، حضور سے محبت اور حضور پر ایمان کا تقاضا حضور کا ادب بھی ہے. اور ادب کے بارے میں حساس ترین بات قرآن پاک میں آتی ہے سورہ حجرات کی دوسری آیت میں، جہاں فرمایا گیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے مسلمانوں، اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے اوپر نہ لے جانا اور ایسے ان سے
اس انداز میں کلام نہ کرنا جیسے ایک دوسرے سے کر لیا کرتے ہو، بے ادبی بھی ہو جاتی ہے، نہیں، اگر ادب تم نے ملحوظ خاطر نہ رکھا تو تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو حضور کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو، احادیث پڑھی جائیں، بیان کی جائیں، ادب ہونا چاہیے۔ روضہ رسول پر مسجد نبوی میں حاضری ہو، ادب ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا ذکر خیر ہو، ادب ہونا چاہیے۔ اور جب حضور کی آواز سے آواز اوپر ہونے پر نیکیاں برباد، تو جو حضور کا انکار کریں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعلیم کا انکار کریں، اور جو آپ کی سنت کا انکار کریں، جو آپ کی تعلیم کے مقابلے میں کسی اور چیز کو ترجیح دے، کیا حشر ہوگا؟ اللہ محفوظ رکھے۔ تو حضور کا ادب اور احترام۔ نمبر 3، وَنَصَرُوهُ، اور جنہوں نے نبی علیہ السلام کی نصرت کی۔ کس بات کی نصرت؟ اللہ کے دین کے مشن میں۔ ختم نبوت کے بعد حضور کے مشن کو ہم نے تھامنا ہے۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، دعوت دین کی سنت، تبلیغ دین کی سنت، اقامت دین کی جد و جہد، نفاذ دین کی جد و جہد، یہ ذمہ داری آج ہمارے کاندھوں پر ہے۔ اور امتی وہی امتی ہوگا جو امت والا کام کرے۔ تو حضور نے خود بھی عمل کر کے پیش کیا ہمارے سامنے، حضور نے دین کی دعوت بھی پیش کی، اور حضور نے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد بھی فرمائی۔ جہاں طائف اور احد کے میدان میں حضور کا خون اطہر بہا ہے نا، جہاں صحابہ کرام 70 کی تعداد میں احد کے میدان میں شہید ہوئے، جہاں 259 صحابہ کرام نے 23 برس کی انقلابی جد و جہد کے دوران میں جانوں کے نذرانے پیش کیے، تب دین غالب ہوا۔ آج اس دین پر عمل سے آگے بڑھ کر اس کی دعوت دینا اور اس کی تبلیغ کرنا اور اس کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ ہم امتیوں کی ذمہ داری ہے اور یہ حضور کی نصرت ہے۔ یہ کریں گے تو حضور سے تعلق ہمارا مضبوط ہوگا۔ نمبر 4، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور یعنی قرآن پاک کی انہوں نے اتباع یعنی پیروی کی جو حضور کے ساتھ نازل ہوا۔ اب قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہیں ہم، اس سے آگے بڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنا، عمل کی کوشش کرنا، اور اس کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، یہ قرآن پاک کے حقوق ہیں۔ دل سے ایمان بھی ہو قرآن پر، تلاوت بھی ہو، سمجھیں بھی، عمل بھی کریں، احکام کے نفاذ کی محنت بھی کریں، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ کام کریں گے تو قرآن پاک کی اتباع ہوگی، اور حضور فرما کے میں تمہیں قرآن دیے جا رہا ہوں، اسے تھامو گے نہ کبھی ہلاک ہوگے نہ کبھی گمراہ ہوگے۔ تو اس قرآن کو تھامنا اور اس کی اتباع کرنا یہ حضور سے تعلق کا تقاضا ہے۔ 4 باتیں ہو گئیں، نبی علیہ السلام پر ایمان، نبی علیہ السلام کے تعظیم، ادب اور احترام، نبی علیہ السلام کی نصرت، ان کے مشن میں شریک ہونا، نبی علیہ السلام جو قرآن عطا کر گئے اس کے حقوق کو ادا کرنا، اس کی اتباع کرنا۔ یہ کریں گے تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اولئک ھم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ ان 4 باتوں کو سامنے رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ حضور پر ایمان، حضور کی تعظیم، حضور کی نصرت، اور حضور کے عطا کردہ لائے ہوئے قرآن پاک، اس کی اتباع۔ یہ کام کریں گے تو کل کامیابی ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج امت کا بگاڑ کب سنورے گا؟ جب حضور علیہ السلام سے تعلق مضبوط ہوگا۔ کل حضور کی شفاعت کب ملے گی؟ جب حضور سے تعلق مضبوط ہوگا۔ اللہ کی رحمتوں کے مستحق کب بنیں گے؟ جب حضور سے ان 4 بنیادوں پر تعلق مضبوط ہوگا۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ہماری اس سحری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج یہ 29ویں سحری تھی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس رمضان المبارک کی آخری سحری ٹرانسمیشن ہو، لہٰذا چند باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ اس پورے مہینے میں آپ کے سامنے ہم نے یہ جو سحری ٹرانسمیشن پیش کی، اس میں آپ نے مختلف سیگمنٹ دیکھے، آپ نے اسپیشل ڈاکیومنٹری دیکھی، آپ نے قصص الانبیاء دیکھا، قرب الہی کا پروگرام دیکھا، خلاصہ قرآن دیکھا، قرآن اور دنیا دیکھا۔ یقیناً آپ کو بہت سارے پروگرامز بہت اچھے لگے ہوں گے۔ آپ اس کی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور ہم آپ سے صرف اور صرف یہ چاہیں گے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ تمام پروگرام پیش کرنے میں اگر کوئی ہم سے غلطی ہوئی ہو، کوئی خطا ہوئی ہو، تو اس سے ہم چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے درگزر کرے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے۔ اور آپ لوگوں سے بھی میں درخواست کروں گا کہ آپ بھی اپنی دعاؤں میں ہمیں شامل رکھیں، اور اگر کسی کی کوئی دل آزاری ہم سے ہو گئی ہو تو ہم معافی کے خواستگار ہیں۔ تیسری بات آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ آپ کے سامنے یہ جو پروگرام پیش کیا جاتا ہے، جو کہ 2 گھنٹے کا یا 3 گھنٹے کا ایک پروگرام ہوتا ہے، ایک ٹرانسمیشن ہوتی ہے، لیکن اس پورے پروگرام کو آپ تک لانے کے لیے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے تو چونکہ میں ہوتا ہوں، میں ہوسٹ ہوں،
لیکن اس کے علاوہ ہماری جو ٹیم ہے جو کہ آف کیمرہ ہوتی ہے اس میں بہت سارے لوگ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہمارے کیمرہ مین ہیں, ہمارے لائٹ کے اسپیشلسٹ ہیں, ہمارے سیٹ کو ڈیزائن کرنے والے لوگ ہیں, ہمارے میک اپ آرٹسٹ ہیں, ٹرانسپورٹیشن کا ایک عملہ ہے, ہمارے ساؤنڈ انجینئر ہیں, ہمارے ویڈیو ریکارڈر ہیں, ہمارے سوئچ روم کے اندر جو لوگ موجود ہیں, ہمارے ٹرانسمیشن کو جو ریلے کرتے ہیں سیٹلائٹ کے ساتھ, وہ سارے لوگ موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, کیونکہ ان سب نے یہ پورا کا پورا کنٹریبیوشن ان کا ہے. اور صرف یہاں بیٹھا ہوا جو شخص ہوتا ہے جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوتا ہے, صرف وہی نہیں ہوتا بلکہ اس پوری ٹیم کا حصہ ہوتا ہے, سب کا کنٹریبیوشن ہے. تو اس لیے اس رمضان المبارک میں اس ساعتوں میں ان کو مت بھولیے گا, ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور ایک چیز آپ سے بہت امپورٹنٹ کرنا چاہوں گا کہ جو چیزیں بھی آپ نے اس میں سیکھی ہیں, یہاں پر جو چیزیں سمجھی ہیں, اس کو اپنے تک مت رکھیے گا, اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیجیے, آگے لوگوں کو تربیت دیجیے, کیونکہ یہی دراصل جو علم نافع ہے یہ صدقہ جاریہ ہے. اور یہ صدقہ جاریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ وہ چیز ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. امید ہے آپ کو پوری ٹرانسمیشن پسند آئی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آج ہم آپ سے الوداع کہتے ہیں, لیکن اس بات کے ساتھ, اس کنڈیشن کے ساتھ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا, ایک اور روزے کا موقع دیا اور کل ایک اور سحری ہوئی, تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.